الیکشن کمیشن میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی پیش ہو گئے۔ الیکشن کمیشن نے آئندہ سماعت سے حاضری سے استثناء دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے عملے کو دھمکیاں دینے سے متعلق کیس کی سماعت 4 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں شہراز احمد شیرازی سے۔ شہراز، آگاہ کیجیے گا، مزید کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیے، بالکل ہری پور کا یہ حلقہ تھا N18 جہاں پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے جو ہے خطاب کیا گیا تھا اور اس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹس لیا گیا تھا۔ آج اس کیس کی سماعت چیف الیکشن کمشنر سلطنت سلطان آزاد کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی جو ہے وہ یہاں پر ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے۔ ان کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا تھا۔ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کے ہمراہ وہ یہاں پر پیش ہوئے۔ کیس کی سماعت کے دوران اہم ریمارک سامنے آئے۔ وکیل علی بخاری کی جانب سے کہا گیا کہ ایک ہی کیس جو ہے وہ 2 جگہوں پر اس وقت ان کی سماعت جو ہے وہ چل رہی ہے۔ DRO آفس کی طرف سے بھی اسی کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بلایا گیا ہے، جبکہ یہاں پر الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی ان کو طلب کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو باقی فریقین ہیں ان کو DRO کی طرف سے نوٹس جاری کیا گیا ہے، جبکہ ہمیں ڈائریکٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے یہاں پر بلایا ہے۔ تو کیس کی سماعت کے دوران جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء ہیں ان کی طرف سے سیکورٹی جو انتظامات تھے اس پر بھی سوالات اٹھائے گئے۔ شکوہ کیا گیا کہ ہمیں اندر جانے کی پرمیشن نہیں دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کیس کی سماعت ہے وہ 4 دسمبر تک جو ہے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اگلی جمعرات یعنی 4 دسمبر کو دوبارہ کیس کی سماعت ہوگی، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کو دوبارہ حاضر ہونے سے استثناء ان کو دیا گیا ہے۔ میں ذرا بتا چلوں آپ کو کہ کیس کے سماعت کے دوران چیف الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیے کہ اگر الیکشن سے قبل وزیر اعظم بھی ایسا کوئی خطاب کرتے تو انہیں بھی نوٹس جو ہے وہ جاری کیا جاتا۔ علی بخاری نے اس پر کہا کہ دیگر حلقوں میں بھی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیاں جو ہے وہ ہوئی ہے، لیکن کسی کو نہیں بلایا گیا، جس پر چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے کہا گیا کہ دیگر حلقوں میں بھی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزراء اور امیدواروں کو طلب کیا گیا ہے۔ علی بخاری نے کہا کہ آپ پہلے کیس کے قابل سماعت ہونے کا بتا دیں، یعنی کہ ایک کیس اگر 2 جگہوں پر چل رہا ہے تو وہ قابل سماعت بھی نہیں ہے، یعنی کہ DRO کی آفس میں بھی اس کیس کی سماعت ہے، DRO نے بھی طلب کیا ہے اور اسی کیس میں الیکشن کمیشن نے بھی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ دیکھیے، بالکل ہری پور کا یہ حلقہ تھا N18 جہاں پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے جو ہے خطاب کیا گیا تھا اور اس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹس لیا گیا تھا۔ آج اس کیس کی سماعت چیف الیکشن کمشنر سلطنت سلطان آزاد کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی جو ہے وہ یہاں پر ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے۔ ان کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا تھا۔ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کے ہمراہ وہ یہاں پر پیش ہوئے۔ کیس کی سماعت کے دوران اہم ریمارک سامنے آئے۔ وکیل علی بخاری کی جانب سے کہا گیا کہ ایک ہی کیس جو ہے وہ 2 جگہوں پر اس وقت ان کی سماعت جو ہے وہ چل رہی ہے۔ DRO آفس کی طرف سے بھی اسی کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بلایا گیا ہے، جبکہ یہاں پر الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی ان کو طلب کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو باقی فریقین ہیں ان کو DRO کی طرف سے نوٹس جاری کیا گیا ہے، جبکہ ہمیں ڈائریکٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے یہاں پر بلایا ہے۔ تو کیس کی سماعت کے دوران جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء ہیں ان کی طرف سے سیکورٹی جو انتظامات تھے اس پر بھی سوالات اٹھائے گئے۔ شکوہ کیا گیا کہ ہمیں اندر جانے کی پرمیشن نہیں دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کیس کی سماعت ہے وہ 4 دسمبر تک جو ہے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اگلی جمعرات یعنی 4 دسمبر کو دوبارہ کیس کی سماعت ہوگی، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کو دوبارہ حاضر ہونے سے استثناء ان کو دیا گیا ہے۔ میں ذرا بتا چلوں آپ کو کہ کیس کے سماعت کے دوران چیف الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیے کہ اگر الیکشن سے قبل وزیر اعظم بھی ایسا کوئی خطاب کرتے تو انہیں بھی نوٹس جو ہے وہ جاری کیا جاتا۔ علی بخاری نے اس پر کہا کہ دیگر حلقوں میں بھی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیاں جو ہے وہ ہوئی ہے، لیکن کسی کو نہیں بلایا گیا، جس پر چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے کہا گیا کہ دیگر حلقوں میں بھی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزراء اور امیدواروں کو طلب کیا گیا ہے۔ علی بخاری نے کہا کہ آپ پہلے کیس کے قابل سماعت ہونے کا بتا دیں، یعنی کہ ایک کیس اگر 2 جگہوں پر چل رہا ہے تو وہ قابل سماعت بھی نہیں ہے، یعنی کہ DRO کی آفس میں بھی اس کیس کی سماعت ہے، DRO نے بھی طلب کیا ہے اور اسی کیس میں الیکشن کمیشن نے بھی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بہت شکریہ۔